Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Khazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. ہماری بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ کشمیر کی سینئر لیڈرشپ جنہوں نے اپنی زندگی کو کشمیر کاز کے لیے وقف کر رکھا ہے. آپ جب بھی موقع پاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تحریک کے لیے کام کر رہے ہیں, آرٹیکلز لکھ رہے ہیں اور تھنک ٹینکس میں انوالو ہیں, آرگنائزیشن کو ڈپلومیٹک لیول پہ انٹرنیشنل سٹیج پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں تاکہ کشمیر کا کاز جو ہے وہ زندہ رہے. انفارچونیٹلی پچھلے کئی دہائیوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے وہ دوست یا وہ جن کو ہم وکیل کہتے تھے, جن لوگوں نے ہمارے کشمیر کاز کے لیے جدوجہد کرنی تھی, یا ہمیں جنہوں نے ایک لال بتی کے پیچھے لگا رکھا تھا کہ ہم کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے, وہ تقریباً ایک سیٹل اور ڈیڈ کیس بنتا جا رہا ہے. تو اسی سلسلے میں بات کریں گے اور پھر بات کریں گے راجہ مظفر صاحب سے کہ انہوں نے ایک نیا آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے کنیکٹیوٹی کے بارے میں بات کی ہے. سب سے پہلے تو راجہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا شو. بہت بہت شکریہ مجیب صاحب مجھے موقع دینے کا کہ اپنے شو میں. یہ بتائیے راجہ صاحب, اس سے پہلے کہ میں کشمیر کے اصل مدعا کی طرف ہوں, آپ کا ایک آرٹیکل میں پڑھا تھا جس میں آپ نے لکھا ہے کہ ہسٹوریکلی جو ہمارا سلک روٹ ہے وہ ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا اور یورپ کو کنیکٹیوٹی کا ایک سبب بنا رہا بڑی عرصہ تک, اور ابھی بھی وہ ایک وائٹل رول پلے کر سکتے. تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کریں گے پلیز؟ ہاں بہت بہت شکریہ. اصل میں ریسنٹلی ابھی ہمارے سیکرٹری آف اسٹیٹ گئے ہیں ازبکستان کے دورے پہ, تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ دنیا کو پتہ بھی ہے لیکن میں ریفریش کرنا چاہتا ہوں لوگوں کی اس یادداشت کو. یہ کشمیر بیسیکلی کلچرلی اور بہت ساری چیزوں کی حوالے سے اور تاریخ کے حوالے سے, ثقافت و معاشرت کے حوالے سے یہ جنوبی ایشیا سے زیادہ سینٹرل ایشین جو ہے اس کے انفلوئنس میں رہا ہے اور وہ تعلق ایک بنتا ہے. اور اگر بیسیکلی دیکھا جائے تو یہ کشمیر کو ایک سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے. تو جب یہ گئے دورے پہ وہاں پہ تو میرے ذہن میں آیا کہ میں ان کی توجہ اس جانب مبذول کراؤں کہ اس وقت میں اصل میں دیکھیں آپ, چین جو ہے وہ اپنے طور پہ کنیکٹیوٹی کے منصوبے بنا کے چل رہا ہے, امریکہ اپنے طور پہ چل رہا ہے, اسی طرح انڈیا نے بھی اپنے بارڈرز کھولی ہیں کہ وہ کنیکٹیوٹی کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ہم کو. مگر سارے مسئلے میں دیکھیں کہ کشمیر جو 47 سے پہلے بلکہ اس سے بھی تھوڑا پہلے تو جب تک برٹش وہاں تھے تو کشمیر ایک ہب تھا کہ اس کے کنیکشن جو ہے یہ دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, اور خصوصاً اس کے جتنے بھی ٹریڈ روٹ تھے وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے ساتھ تھے. اوپر چلے جائیں تو وہان سے کوریڈور ایک روٹ تھا کہ جو ان کو اس دور کے تاشکند اور سمرقند بخارا اس سے لے کے تو روس تک وہ چلے جاتے تھے, ٹریڈ روٹ تھا. اسی طرح آپ دوسری طرف لے جائیں تو سلک روٹ جو کاشغر سے ہوتے ہوئے چین تک جاتا تھا, تو وہاں سے جو ہمارے قالین باپ تھے, جو قالینوں کا کام کرنے والے تھے یا چھالوں کا کام کرے, کیونکہ اس زمانے میں کشمیر کی چھالیں دنیا بھر میں بہت مشہور تھیں اور بہت قیمتی تھیں, اس کی ایکسپورٹ بھی بہت ہو رہی تھی. تو اس کا سارا خام مال جو وہاں سے آتا تھا منگولیا سے, منگولیا میں کیونکہ یہ بہتر, تو وہ وہاں سے جو کاشغر وہ کاشغر سے وہ ترکور سے. اسی طریقے سے جو تھے جو امپورٹ. اسی طرح آپ آ جائیں اسی کشمیر کے اندر سیالکوٹ کا جموں کا سیالکوٹ سے ایک لنک تھا ٹرین کے ذریعے سے, جہاں سے مال جاتا تھا آتا تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک قدیمی شاہراہ تھی, سری نگر راول پنڈی ہائی وے روڈ تھی, اور جو مطلب 47 سے پہلے تو کاٹ تھے اس پہ کہتے ہیں, لیکن یہ سامان لوگ خوراک لانا لے جانا اور سیر و سیاحت جتنے بھی ٹورسٹ وہ اسی راستے سے آتے جاتے تھے. تو اب بدقسمتی یہ ہوئی کہ 47 میں جب برٹش انڈیا تقسیم ہوا تو اس کے ساتھ ہی جو ہے کشمیر کیونکہ جھگڑے کی نظر ہو گیا, وہاں پہ انہوں نے اس کے مسئلے کو وہاں کے لوگوں کی خواہشات کے مد نظر رکھنے کے بجائے اس پہ قبضہ کرنے کی بات کی گئی. 9 آزاد مملکتوں نے, انڈیا اور پاکستان نے, تو انہوں نے پہلی جو ہے وہ اس پہ, تو اس کی وجہ سے وہاں پہ جب لڑائی ہوئی تو پھر یہ سارے راستے ہمارے بند ہو گئے, ہمارا دنیا سے رابطہ ہی جو ہے وہ کٹ گیا. اور آج کشمیر کی حالت یہ ہے کہ ہم جو کسی زمانے میں دنیا کے ساتھ ایک کنیکٹڈ علاقہ تھا, آج وہ اتنا ہی آئسولیٹ ہو کے ڈسکنیکٹ ہو چکا ہوا. تو اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ کانفلکٹ تو اپنی جگہ پہ بہت ساری موڈالٹیز پہ بات ہو رہی ہے, گفتگو ہو رہی ہے, تو وہ تو حل جیسے بھی ہو گئے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپرچونیٹی نکل سکتی ہے کہ اگر آپ اس کو
جو دنیا کے موجودہ ٹرینڈ ہیں جس کے اوپر اس وقت میں جس طرح آپ نے کہا مثلا پاکستان اس میں بیک آؤٹ کر رہا ہے، اسی طرح دنیا بھی جو ہے جو کسی زمانے میں ہم سمجھتے تھے کہ UN ریزولوشن کے بارے سے کچھ سپورٹ مل رہی ہے، اب شفٹ ہو گیا. اب یہ سارے لوگ اس بات پہ کر رہے ہیں کہ ٹریڈ کیسے چلے، کامرس کیسے ہو، ترقی کیسے ہو، اپنے لوگوں کے معاملات کیسے ان کے حل ہوں. تو جب یہ کنیکٹیوٹی کی بات چل رہی ہے اور ادھر سے ادھر لوگوں کے روابط بڑھانے کی بات، اور اس میں اسٹریٹجک وہ انٹرسٹ بھی ہے، تو کشمیر اسٹریٹجیکلی بھی جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ہے. تو اگر اس کو آپ کنیکٹیوٹی کے حوالے سے ذرا لے جائیں اور اس کو تو بھی اس میں ایک سولوشن نکل سکتا ہے. کو کشمیر میں جو چانسز ہیں، مواقع ہیں، راستے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کے جو سارے ملک خصوصاً انڈیا پاکستان کا بھی سینٹرل ایشین کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق بن سکتا ہے، اگر بشرطے کہ یہ دو ملک اپنے یہاں سے فوجیں نکالیں اور چین بھی فوجیں نکالے اور اس علاقے کو آزاد، اور تو یہ ایک کنیکشن بن سکتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ مثلا جو پاکستان سے گیس آتی ہے اس کے راستے وہ کشمیر سے زیادہ آسان ہے دلی تک پہنچنا، وہ کشمیر سے زیادہ آسان ہے پنڈی تک پہنچنا. یہ سی پیک کا بھی تحفظ اس کو مل جاتا ہے، اور بھی بہت سارے جو منصوبے چل ان ریاستوں کو آپس میں ملانے کے، تو اس کا بینیفٹ ہمیں ملنا چاہیے. چونکہ کشمیر ایک ایسی جگہ پہ سچویٹڈ ہے، ایک ایسی اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ ہے کہ جس میں جو دو بڑے اکنامک ہب ہیں اس وقت دنیا میں، انڈیا کی جو کنزیومر مارکیٹ ہے اور چائنا جو کہ صرف بزنس اورینٹڈ پالیسیز ہیں، اس کی ون بیلٹ ون روٹ، سی پیک، اور پھر اتنی بڑی مارکیٹ جس کو کنیکٹیوٹی کے لیے آپ نے یہ جو پورا بڑا ایک مزیدار قسم کا نقشہ آپ نے کھینچا ہے کہ اگر آپ نے اکنامیکل بیسس پہ ہی ریزالو کرنا ہے اس کانفلکٹ کو، تو اس کو بھی ذرا کنسیڈر کر لیں وائل یو آر آلریڈی آن دا گراؤنڈ لوکنگ انٹو دی دا ریجنل اکنامیکل اینڈ پولیٹیکل سینیریوز جو سیکرٹری بلنکن کی آپ نے بات کی. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں پتہ ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایوری تھنگ جو بھی پالیسیز ہیں دنیا میں وہ بیسیکلی سرکل اراؤنڈ کرتی ہیں کہ کہاں پہ کس کنٹری کا اکنامیکل بینیفٹ ہے. تو اس میں جب انڈیا نے 370-35 ہے ریووک کیا، تو اس میں تو انہوں نے یہی دنیا کو امپریشن دیا تھا کہ ہم وائبلٹی آف کشمیریز ان کے لیے اکنامکلی اس کو زیادہ وائبل بنائیں گے، اسٹرینتھ اس کو دیں گے، باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی، لوگوں کو جاب ملے گی. لیکن آن گراؤنڈ تو اس کا ٹوٹلی اپوزٹ ہو رہا ہے. آپ کا اس کے بارے میں کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیں، یہ جو آکوپائر کی طرف سے ترقی کے منصوبے یا یہ چیزیں دینا ہے، یہ تو ایک قسم کی وہ گمک. ہاں بالکل. تو اب بیسیکلی اب ہم اگر ان گراؤنڈ پہ ہم مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، تو ہندوستان، پاکستان اور باقی ساؤتھ ایشین جو کنٹریز ہیں ان کے لیے ایک اپرچونیٹی ہے کہ کشمیر کو اکنامک زون میں کنورٹ کریں، اور اس میں جو وہ فارن انویسٹمنٹ بھی آ سکتی ہے. جیسے آپ نے مثلاً توجہ دلائی، تو میں نے اس بنیاد پہ سیکرٹری بینگ ایز این پارٹی کے ایک ممبر کی حیثیت سے میں نے ان کی توجہ اس طرف دلائی کہ وہ 25 ملین کا ایک چھوٹا سا پروجیکٹ بہت بڑا ہے، لیکن ایک پروجیکٹ مثال کے طور پہ انہوں نے کل اناؤنس کیا ازبکستان میں کہ اسٹوڈنٹس کے اوپر ان کو انگریزی پڑھائی جائے تاکہ وہ جاب مارکیٹ کے لیے تیار ہوں، اور اس قسم کے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ملین جو ہے وہ کنسٹرکشن کے. لیکن میں ایک چھوڑے تو کیا یہ ساری چیزیں اس میں اگر کشمیر کو بھی اس میں شامل کر لیں بغیر کسی جھگڑے میں پڑے کہ بھائی کو، کیونکہ یہ ماضی میں ایک سینٹرل ایشین اسٹیٹ کا حصہ رہا ہے، تو کشمیر میں ان کو ایک بڑی اچھی فورس مل سکتی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی فورس مل سکتی ہے کہ جو، اور اس سے پھر دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اعتماد بڑھے گا، پیس پروسیس پہ لوگوں کا اعتماد بڑھے گا. لوگوں کا اس وقت میں کشمیر کے اندر کے سب کا تو پیس کے اوپر سے اعتماد ہی اٹھ گیا ہوا ہے، کیونکہ جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں سب ایک دکھاوا رہی ہیں، اور بیسیکلی ہم مسلسل 75 سال سے مختلف قسم کے حالات میں جو ہے وہ اپنا 2 جنریشن 3 جنریشن جو ہے وہ قربان ہو چکے ہیں. اب لوگ جو ہے وہ بہت سمجھ گئے ہیں، بہت ساری چیزیں آگے کی طرف سوچ رہے ہیں. تو اگر دنیا چاہتی ہے کہ اس ساؤتھ ایشیا کے اندر خاص کر انڈیا پاکستان آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کو اس مسئلے کے اوپر بیٹھ کے کھلے دل کے ساتھ جب وہ یہ بات کرنی چاہیے کہ جو ان کو ماضی میں جو ان سے غلطی ہوئی اس کو ریڈریس کریں، اور اس کا بہترین ایک حل یہی نکل سکتا ہے جس میں ان کی ناک جو ہے وہ اس کا بھی حل نکل سکتا ہے کہ وہ اس ملک کے اندر فوجیں لے کے آئے اور آج وہ محسوس کریں کہ وہ نہ تو اپنے مقاصد پورے کر سکے، مثلا نہ پاکستان کشمیر کو لے سکا، نہ ہندوستان کشمیر کو لے سکا، تو سفر ہم کر رہے ہیں دو کے. تو یہ جنگ جو ہے جب ختم ہونی چاہیے ان ملکوں کی، اور اس کے لیے جو ہے وہ اپنی غلطی کا ازالہ اسی طرح سے کریں
جو فوجیں لے کے آئے تھے وہ. آپ نے بڑی مزیدار بات کی کہ پاکستان ریٹریکٹ کر رہا ہے کشمیر پالیسی پہ. تو ہم نے دیکھا کہ یہ عمران خان کا جب پیریڈ تھا اس میں ایک باجوہ ڈاکٹرن آئی تھی جس میں انیشلی تو چھپا کے رکھا گیا لیکن ایونچولی اٹ کیم ٹو دا سرفیس کہ بھائی باجوہ ڈاکٹرن یہ تھی کہ ابھی نیکسٹ 30 ایئرز ہم نے کشمیر پہ کوئی بات نہیں کرنی. لگ ایسا رہا تھا کہ 35A اور 370 بھی ان کی مرضی سے ہوا. سو پاکستان پریٹی مچ کشمیر پہ گیو اپ کر ہی چکا ہے اور اس وقت صرف ان کے نزدیک ایک ہی چیز بچی ہوئی ہے کہ جو چھوٹا سا ٹکڑا آزاد کشمیر کو اس کو کسی طریقے سے بچا کے رکھیں. تو اس سے جو کشمیریوں کی مایوسی ہوئی ہے اس طرف بھی اور اس طرف بھی, اس کے بارے میں آپ کا کیا انالیسس ہے؟ دیکھیے جہاں تک مسئلہ ہمارا تعلق ہے آپ نے بڑی اچھے ایک موضوع کی طرف توجہ دلائی ہے. ہمیں تو مثلا میں اپنے ہمارے جو خیال کے لوگ ہیں تو ہمیں تو اس میں کوئی عدلی کوئی تعجب کی بات نہیں تھی باجوہ ڈاکٹر کا. میں نے اس وقت میں بھی آرٹیکل لکھ کے ان بہت ساری چیزوں کا اظہار کیا ہے. بیسیکلی آپ دیکھیں پاکستان کی کشمیر کے حوالے سے دو چیزیں, ایک تو ہے کہ مفاہمتی عمل میں چلا جانا اور بیسیکلی ہمیں بٹریل کی بڑی تاریخ ہے رائٹ فرام 1947. اب یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے 5 اگست 2019 کے بعد خصوصاً جو پاکستان کے مثلا جانے والے لوگ تھے جب اس کے ساتھ الحاق کے حامی تھے اور پھر جو ہندوستان کے ساتھ الحاق کے حامی تھے ان کو مایوس, کیونکہ 370 کے خاتمے سے جو پرو انڈین پولیٹیشین تھے, پرو انڈین جماعتیں تھیں, ان کو سخت مایوسی ہوئی ہے کیونکہ وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہے تھے, اپنے آکوپائرز کو بھی پروٹیکٹ کر رہے تھے. آج وہ بھی جو ہے وہ مایوس ہو کے ایک جگہ پہ کھڑے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. اسی طرح جو ہے وہ اس میں کیونکہ پاکستان کا کردار جب نظر آنے لگا کہ یہ ہندوستان نے جو کچھ کیا تو اس میں یقیناً جو ہے جس قسم کے حالات سے وہ گزرے ہیں کہ اس میں پاکستان کا کوئی عمل دخل نظر آتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے جب پالیسی آئی تو پہلی بات یہ تھی کہ ماضی کو بھول کے ہم نیا سفر کرتے ہیں, جو پہلے بھی ایک دفعہ ہوا لیکن ہو نہیں سکا. تو اب اس چیز سے مایوس ہو کے جو پرو پاکستانی ایلیمنٹ تھا اس کو بھی وہ جھٹکا لے گیا. تو اب اس میں جو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. تو اس میں کشمیریوں کی اگر اس میں کیونکہ اتفاق رائے بڑھتا چلا جا رہا ہے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک دن جو ہے وہ آئے گا کہ یہ سب ہم مل کے, کیونکہ آخر بہرحال ایک پولیٹیکل پروسیس چلنا ہے اس کشمیر کے دونوں طرف چلنا ہے. تو اس میں آزاد و خود مختار کشمیر کی آواز زیادہ ابھر کے سامنے آئے گی اور انشاءاللہ سیاسی عمل کے ذریعے جو ہے وہ ایک ہم اپنا حق لیں گے. بہت شکریہ رائے صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. خواتین و حضرات, جو گفتگو ہوئی راجہ صاحب سے اس کا لب لباب یہ ہے کہ اگر آپ نے کشمیر کو کوئی ریلیف دینا ہی ہے تو اس کو آپ ایک انٹرنیشنل اکنامیکل ہب ہی بنا دیں جس میں کشمیری وہاں پہ بیٹھ کے اپنا ڈیسیژن کر سکیں, اپنا فیوچر کا کشمیریوں کی مرضی کے مطابق وہاں پہ رائے عامہ ڈیولپ کی جا سکے اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بھی لائی جا سکے اور ایک ایسا بفر زون ہو جو کانفلکٹ سے دور ہو, کانفلکٹ سے پاک ہو اور ہارمنی اور پیسفل لوگ رہنا شروع کریں تاکہ لوگوں کی زندگیوں میں تھوڑا بہتری آئے. انٹل نیکسٹ ٹائم ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.